اس بات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ کفار لوگ یہ بڑے تعجب کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، عقل نہیں مانتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجم بعید۔ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر تو واپس پلٹنا یہ بعید از قیاس ہے، عقل اس کو نہیں مانتی۔ جب ذرہ ذرہ بکھر جائے گا اور انسان بالکل جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گا، تو دوبارہ اٹھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختلف انداز میں اس کو کلیئر کر دیا کہ یہ ممکن ہے، عقل سے بھی سوچو تب بھی ممکن ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی کہ بارش ہوتی ہے اور چٹیل ویران اور جہاں سالہ سال سے چیزیں خشک پڑی ہوتی ہیں، وہ چند قطرے پانی کے گرنے کے بعد وہاں پر حشرات بھی آ جاتے ہیں اور وہاں پر نباتات بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ ممکن ہے تو پھر انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں سمجھایا اور کہا کہ دیکھو، یہ زمین آسمان اور یہ سب کچھ ہم نے جو ہے وہ تیار کیا ہے، اور اگر ان ساری چیزوں کے بنانے میں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی، تو یہ جو پہلے بالکل عدم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس سے جب یہ چیزیں تیار ہو سکتی ہیں، تو تمہارا یہ 4-5 فٹ کا جو انسان ہے، تو اس کو دوبارہ بنانے میں کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اس بات کو واضح کر دیا کہ قیامت یقینی طور پر قائم ہوگی، تمہیں رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ تمہیں حاضر ہونا ہے بلکہ تمہیں اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ہمارے ریکارڈ کے اوپر ہے، اور تمہارے اعضاء سے ہونے والا چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑا عمل، ساری چیزیں ہمارے پاس ریکارڈڈ بھی موجود ہوں گی، اور ہمارا علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی چیز اس سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلے جو 2 رکوع ہم نے پڑھے، اس چیز کے اوپر بڑا خوب جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ ہمارے فرشتے تمہارے اوپر مقرر ہیں، اور ایک ایک چیز تمہاری جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے، اور آخر تمہیں واپس پلٹ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور یہ جو تمہیں دنیا کی جو ہے وہ رنگینیاں بظاہر، اور جو ہے تمہاری اپنی عقل کی بات کے سامنے یہ جو بظاہر تمہیں جو چیزیں لگ رہی ہیں کہ ممکن نہیں ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ہی تمہارا موت کا مرحلہ شروع ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ وہ ہو ہم غفلت میں پڑے تھے، اصل حقیقت جیسے اللہ کے رسول نے بتائی ویسے ہی تھی، اور پھر جو ہے وہ اگلے مراحل جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے انسان جو ہے وہ آ کر جھگڑا کریں گے اور کہیں گے کہ اس نے مجھے ورگلایا تھا، اس نے مجھے کہا تھا، اور کچھ جو ہے وہ کہیں گے یہ شیطان جو ہے وہ ہمیں ورگلا کر اور جو ہے وہ ہم سے برے کام کرواتا رہا۔ تو اللہ کہیں گے کہ میرے سامنے اب جھگڑا نہیں کرو، اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید۔ یہ پچھلے رکوع کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب میرے پاس جو ہے وہ جھگڑا نہ کرو، اور بات ہم نے پہلے تم تک جو پہنچا دی تھی، لہذا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہماری بات جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ تو اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات ساری کلیئر کرنے کے بعد آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن ہم جہنم کو کہیں گے تو بھر گئی ہے۔ یوم نقول، اس دن جب ہم کہیں گے لجہنم، جہنم کو، حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی ہے، مالا یملا کا مطلب بھر جانا، وتقول، اور وہ جہنم کہے گی، حل من مزید، اور ہے، حل من مزید، کیا کوئی مزید اور ہے؟ دو معنی یہاں پر جو ہے مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے جو ہے وہ جہنم میں ٹھونس ٹھونس کر بندوں کو بھر دیا جائے گا کہ جہنم یہ کہے گی کہ اور بھی کوئی ہے، بظاہر جو الفاظ سے لگ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اتنا غضبناک ہوگی اس وقت جہنم، اور وہ جو اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں، تو جب ہم اس اللہ کے قول کے مطابق جب ہم اسے کہیں گے کہ اب تیرا جو ہے وہ من ٹھنڈا ہو گیا ہے، بھر گئی ہے، وہ کہے گی کہ اللہ اور ہے، گویا کہ ابھی میرا غضب بھرا نہیں ہے بلکہ اور چاہیے۔ اور صحیح بات یہ ہے، جو دوسرا قول ہے یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے اسی سورہ کی اور اسی آیت کی تفسیر میں،
اللہ ذو الجلال والاکرام جب جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی اللہ کوئی اور ہے، یعنی وہ ابھی اور طلب کرے گی. تو پھر اللہ ذو الجلال والاکرام جب سارے باغی اور شرپسند جو ہے وہ جہنم کی نظر ہو جائیں گے تو پھر بھی حل من مزید کہے گی. پھر اللہ اپنا قدم مبارک جو ہے وہ جہنم پر رکھیں گے اور پھر وہ چیخ اٹھے گی، قط قط، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ بس کرو اب میرے اندر گنجائش نہیں ہے. تو بہرحال اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہاں پر جو ہے وہ یہ نقشہ کھینچا کہ تمہارا دنیا کے اندر یہ جو نظام چل رہا ہے اس کے بعد تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہو کے نہ صرف جو ہے وہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، بلکہ جو اللہ کے باغی اور سرکش ہوں گے جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے. اور وہ انتظار بھی ایسے ہے کہ وہ اپنا غضب جو ہے وہ اس کا ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک وہ سارے کے سارے جو اللہ کے باغی ہیں ان کو اپنے اندر سمیٹ نہیں لے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. یہ قرآن کا عام اسلوب ہے کہ اللہ جہاں کہیں بھی جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان کے لیے یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ پچھتاوے کی نہ ہو کہ اللہ کا غضب ہی غضب ہے، بلکہ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے مومن بندوں کے اوپر کیا مہربانیاں فرمائیں گے. اب اس کا تذکرہ شروع ہوا اور کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، قطعاً بعید نہیں ہوگی. اب جنت کتنی بڑی ہے اور جہنم کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سارے کے سارے اللہ کے باغی اور سرکش جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی اس میں گنجائش باقی ہوگی. اور جنت کتنی بڑی ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے سارے نیکوکار جنت میں جانے کے بعد بھی اس میں جگہ بچ جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں جنت کو قریب ترین کر دیا جائے گا، بہت دور نہیں ہوگی. اب یہاں سے بعض مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر ہمارے پاس پیمانے ہیں نا قرب کے، دور کے اور وزن کے اور حالات کے، تو یہ شاید وہاں قیامت میں نہیں ہوں گے. ادھر جہنم جو ہے وہ پکڑ پکڑ کے ان کو جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے، اور ادھر جنت جب جنتیوں کے لیے اعلان ہوگا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے تو جنت قریب ہو جائے گی. گویا کہ وہاں آنن فانن یہ معاملے ہو رہے ہوں گے اور کسی قسم کی مسافت طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ عالم. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے جو کہ بہت زیادہ دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ وہ وعدہ ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا. هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو اواب ہے. اواب کا مطلب خوب رجوع کرنے والا. اواب یہ مبالغے کا صیغہ ہے. لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر اس شخص کے لیے جو بار بار پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف. یعنی یہ جو جنت ہے وہ متقین کے لیے ہے، اور متقی کون ہیں؟ یہ اواب ہیں. اواب جو بار بار رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، ہر معاملے میں اپنے رب سے بات کرتے ہیں، ہر چیز میں اپنے اللہ کے احکام کی طرف لوٹتے پلٹتے ہیں اور انہی کے سامنے جو ہے وہ اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں. هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ رجوع کرنے والا اور خوب حفاظت کرنے والا. حفیظ، اللہ کی حدود کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف پلٹنے والا. ان کے لیے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی. اب وہ جنت تمہارے سامنے کھڑی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. اور پھر اس کے ساتھ من خشی الرحمن بالغیب، یہ جنت متقین میں سے ان لوگوں کا بھی حق ہوگی. من خشی الرحمن، جو رحمان سے خشیت کھا گیا، جو رحمان سے ڈر گیا. لفظ ڈر ہمارے ہاں عربی زبان کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے اندر ہر کیفیت کا الگ سے جو ہے وہ لفظ موجود ہے. خوف اور خشیت، یہ دو لفظ ہمارے ہاں اردو میں اس کے لیے ڈر ہی لفظ بولا جاتا ہے. تو خوف اور خشیت میں بنیادی فرق ہے. خوف یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی قوت کے سامنے اپنی کمزوری کا جو احساس دل میں محسوس کرتا ہے وہ خوف کہلاتا ہے. اور کسی کی ہیبت اور کسی کا مقام جو دل کے اوپر کیفیت طاری کرتا ہے اس کو خشیت کہا جاتا ہے. بظاہر دونوں میں ڈر کا پہلو ہوتا ہے. کسی کی ہیبت سے انسان جو ہے وہ خوف کھا جائے، اور یا جو ہے وہ کسی کی قوت اور سلطت کے باوجود اپنی کمزوری سے جو ہے وہ ڈر جائے. تو دونوں کے لیے ڈر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ ذو الجلال والاکرام کی ہیبت اتنی ہے کہ وہ اس رحمان سے، یہاں پر دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. من خشی الرحمن بالغیب، جو بندہ رحمان سے ڈر گیا غیب میں، رب کو دیکھا نہیں
اللہ تعالیٰ کو رحمان کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی اس کی ہیبت دل میں بٹھائے بیٹھا ہے. اور پھر یہاں پر جو ہے وہ اللہ کی صفت قہار، اللہ کی صفت جبار کا تذکرہ نہیں، رحمان کا ہے. یعنی رحمان ہونے کے باوجود اپنے رب کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ رحمان ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس کے باوجود اس کو پتا ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت کے باوجود بھی اس کی بغاوت نہیں کرتا. پتا ہے کہ رحمان ہے، رحمان بخش دے گا، لہذا میں گناہ کر لیتا ہوں. نہیں، وہ ایسا ہے من خشی الرحمان، وہ رحمان اپنے رب کے رحمان ہونے کا یقین رکھنے کے باوجود بھی اس کی ہیبت سے گناہوں سے دور رہتا ہے. وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کر آتا ہے جو بار بار لوٹنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے. کبھی مشکل آتی ہے تو رب کی طرف پلٹتا ہے، کبھی خوشی ملتی ہے تو رب کا شکر ادا کرنے کے لیے رب کی طرف پلٹتا ہے. دنیا کے ظاہری جتنے بھی معاملات آتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق مضبوط کرتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے بھی وہ ازلفت الجنہ، جنت قریب کر دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ایسے افراد جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے غیب سے اس سے ڈرنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو، اور ایسا دل ان کے پاس ہوگا کہ بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی اور کہا جائے گا ادخلوها بسلام، اس میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ادخلوها، اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ، بسلام، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ وہ دن ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ہے، یعنی اب تم اس میں داخل ہو کے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیام اللہ ذوالجلال والاکرام جب حشر کا ایام ہوں گے، حشر کا دن ہوگا، تو اس وقت کچھ لوگوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. وہاں پر 7 آدمیوں کا تذکرہ، ان میں سے 2 وہ لوگ ہیں. ایک وہ من دعتہ امرأہ ذات منصب و جمال، کسی خاتون نے کسی مرد کو دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب بھی ہے، صاحب جمال بھی ہے، لیکن وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی ہیبت اور خشیت کی وجہ سے وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر ہے، میں یہ جرم نہیں کر سکتا. اور دوسرا ایک وہ شخص ہے کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلا بیٹھا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے وعدے، اللہ تعالیٰ کی وعیدیں سن کے، پڑھ کے یا یاد کر کے رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا. تو یہاں پر مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے من خشی الرحمن بالغیب، رحمان کو دیکھا نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے رحم کا یقین ہونے کے باوجود بھی وہ خشیت دل میں بٹھا کے اللہ کے جرم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، یا پھر اللہ کی محبت میں رو پڑتا ہے کہ اللہ مجبور، مقہور، دنیا کی مصائب، مشکلات، پریشانیاں اور سارا کچھ ہونے کے باوجود تعلق اتنا ہے کہ اس کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے رو دیتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ان لوگوں کو کہے گا ادخلوها بسلام، جنت میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ. نہ تو حشر کی تکلیفیں ان کو اللہ تعالیٰ دے گا، اور نہ ہی پھر انہیں جو ہے وہ بہت زیادہ دور کیا جائے گا جنت سے. ازلفت الجنہ، جنت قریب کر دی جائے گی اور کہا جائے گا ادخلوها بسلام، امن کے ساتھ اب اس دنیا میں، اس جنت میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ ہمیشہ، خلد دار الخلد ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. آج سے اس میں جو ہے تم امن کے ساتھ رہو. لہم ما یشاؤون فیہا، صرف داخل ہو کے چھوڑ نہیں دینا ہے، بلکہ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، جو اس کی وہ خواہش کریں گے وہ انہیں مل کر رہے گی. لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے ہے ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. یعنی جس کی جو خواہش ہوگی وہ تو مل گئی. اب انسان یہی ہوتا ہے نا، جو چاہت ہے دل میں، خواہش ہے، وہ مل جائے تو بس حق ہو گیا. لیکن اللہ کہتے ہیں ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہوگا. اس اور بہت کچھ کی تفسیر مفسرین نے یوں کی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت کے بارے میں کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت، جنت کے اندر ایسی چیزیں ہوں گی نہ تو کسی انسان کی آنکھ نے دیکھی ہیں، اور نہ حتیٰ کہ ولا خطر علی قلب بشر،
انسان کے دل کے اوپر کوئی خیال بھی نہیں آیا ان چیزوں کا، وہ اللہ وہاں عطا کرے گا۔ تو اس مزید سے مراد وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر تم چیزیں سمجھ سکتے ہو، ادراک کر سکتے ہو، محسوس کر سکتے ہو، وہ تو سب کچھ تمہاری خواہش کے مطابق مل جائے گا۔ اس کے بعد بھی ایسی چیزیں ہوں گی جن کو تمہیں ادراک تک نہیں ہے، تم اس کو سوچ تک نہیں سکتے، اللہ وہ عطا کرے گا۔ اور اسی ضمن میں جو ہے وہ ایک اور حدیث میں چیز ملتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنتیوں کو کہیں گے ہاں بھئی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ تھا یا جو تمہاری خواہش تھی تمہیں مل گئی؟ سب کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا۔ اللہ کہیں گے پھر ابھی ایک اور چیز باقی ہے جو ان سب سے بڑھ کر ہے، تو یہ کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام پھر اپنا دیدار کروائیں گے جو سب سے بڑھ کر ہوگا، اور ساری جنت کی جو ہے وہ خواہشات اور جنت کی جو ساری کی ساری سہولتیں ہیں وہ اس کے سامنے ہیچ ہوں گی، اور اللہ جل جلالہ کا مومن دیدار کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں کر دے۔ تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے ہی جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو۔ ہل تضارون فی رؤیتہ، کیا کسی کو مشکل ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنے میں اس کو کوئی پریشانی ہو؟ تو ایسے ہی جب اللہ کا دیدار ہوگا تو ہر کوئی اپنے مقام پر بیٹھا اللہ کا دیدار کرے گا، اور کسی کو کسی قسم کی کوئی دشواری اور دقت نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے مومن بندوں کو جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بار بار اپنا جو ہے وہ تعلق باقی رکھتے ہیں اور اس کی رحمان ہونے کے باوجود اس کے جو ہے وہ اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، تو اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وہ یہاں تک تو یعنی یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا تذکرہ ہوا، اور پھر اگلی آیت میں پھر جو کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کیا خیال ہے تمہارا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنا ہی کو ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم ان سے پہلے۔ یعنی اب جو آپ کی بات کا تمسخر اڑا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جنت ہے جہنم ہے، اور یہ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس سے پہلے کتنی قومیں آئیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ہم اشد منہم بطشا، وہ ان سے زیادہ سخت تھے پکڑ میں۔ فنقبوا فی البلاد، انہوں نے شہروں کو چھان مارا۔ نقبہ ینقب تنقیب، یہ اصل میں نقب سے ہے، نقب کہتے ہیں سوراخ کرنا، کسی جگہ سے کہتے ہیں نا دیوار میں نقب لگائی، یعنی اس نے سوراخ کر کے اندر داخل ہو گیا۔ فنقبوا فی البلاد، بلاد بلد کی جمع ہے، یعنی شہروں کے اندر گھومے پھرے، اور جو ہے وہ ناقب الامر کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے کو تک پہنچ جانا، تو یہاں نقبوا فی البلاد، انہوں نے شہروں کے شہر جو ہے وہ چھان مارے۔ اور یہاں پر مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ فرمانا کم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنی ہی نسلوں کو کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے۔ ہم اشد منہم بطشا، وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے، ان کی شان و شوکت اور ان کی قوت اور ان کی حکومت وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھی اہل مکہ سے۔ فنقبوا فی البلاد، وہ نہ صرف اپنے شہروں کے اوپر حکومت کرتے تھے بلکہ نقب لگا کر دوسرے علاقوں کو فتح کرتے، اور ان کے اوپر ان کی حکومتیں جو ہے وہ برقرار ہوا کرتی تھی۔ حل من محیص، کیا ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ ملی؟ جب اللہ تعالیٰ کا آرڈر آیا وہ اس وقت کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچ سکے؟ تو جب وہ اتنی قوت والے پاور والے جنہوں نے دوسروں کے علاقوں کے اوپر قبضے کر کے وہاں حکومتیں کی، جب وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے تو تمہارا ان کے ساتھ تو موازنہ کوئی نہیں بنتا، تو پھر تم اللہ ذوالجلال والاکرام کی پکڑ سے کیسے بچ سکو گے؟ لہذا ان فی ذلک لذکریٰ، اصل میں یہ تاریخ کے جو واقعات اور قوموں کے جو حالات میں بیان کیے جاتے ہیں یہ بطور نصیحت ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس میں نصیحت ہے، ذکر لمن کان لہ قلب، وہ ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس کوئی دل ہے۔ قلب نکرہ ہے نا، تنوین آئی، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس کوئی دل ہے، یعنی جو دل رکھنے والا ہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ او القی السمع وہو شہید، یا پھر وہ غور سے بات کو سنتا ہے اس حال میں کہ وہ حاضر بھی ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ ہدایت حاصل کرنے کے دو ہی بنیادی ذرائع ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان خود غور و فکر کرے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے، یعنی اپنا دل کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ادراک کے ساتھ غور و فکر کر کے حق کو پہچان کر اس کو قبول کر لے، ایک چیز یہ ہوتی ہے۔ یا پھر کسی رہنمائی کرنے والے کی، ہدایت دینے والے کی بات کو بخوبی سن کے جس وقت وہ بات کر رہا ہو تو پھر غور سے سنے بھی، وہ ہوا شہید، اور اس حال میں ہو کہ وہ اس کی باتوں کو خوب جو ہے وہ حاضر دماغی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بات اگر سمجھ آ جائے تب بھی وہ حق کو قبول کر لیتا ہے۔
لہذا یہ سارے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس کے اندر نصیحت اسی شخص کو صحیح فائدہ پہنچاتی ہے جو غور و فکر کرتا ہے یا بات کو سن کے اس کے اوپر جو ہے وہ تسلی کے ساتھ اس کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے. لہذا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. یاد رکھو ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا, اور یقیناً ہم نے تخلیق کی زمین کی آسمان کی, وما بینہما, اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں, فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں, وما مسنا من لغوب, اور ہمیں تھکاوٹ تک نہیں ہوئی, وما مسنا من لغوب, اور ہمیں نہیں چھوا کسی بھی قسم کی تکان نے. تو جب ہم نے زمین اور آسمان 6 دنوں میں بنا دیے اور ہمیں تھکاوٹ تک محسوس نہیں ہوئی, تو تمہیں پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تمہیں دوبارہ اٹھانا یا تمہارا یہ تجربہ کرنا کیسے دوبارہ ہوں گے, تو یہ مشکل ہے. جب اتنی بڑی مخلوقات جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی یہ سلطنت, اس کے بنانے 6 دنوں میں بنا کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں کی. یہاں پر یہود و نصارہ جو ہیں ان کے جو ان کا ایمان اور قاعدہ تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ غلط ہے. تو یہ جو انجیل ہے قدیم, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنائے اور 7ویں دن پھر اللہ نے آرام کیا. 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو یہاں پر غلط ثابت کیا اور فرمایا 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے, وما مسنا من لغوب, ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی کہ ہم پھر آرام کرنے بیٹھ جائیں. یہ سارے کا سارا نظام بنانے کے باوجود ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. فاصبر علی ما یقولون, آپ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں. یہ تو ہمارے اوپر بات کرنے سے باز نہیں آتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں جو یہ باتیں سناتے ہیں وہ تو اپنی جگہ, یہ تو ہمارے اوپر بات کرنے سے باز نہیں آئے. یہ کہتے ہیں کہ 6 دن اللہ نے بنایا اور 7ویں دن آرام کیا, حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے. تو جب یہ میرے خلاف بات کرنے سے باز نہیں آتے تو تمہیں بھی باتیں کرتے رہتے ہیں. لہذا صبر کیجئے. فاصبر علی ما یقولون, صبر کیجئے ان کے اقوال پر, ان کے کہنے پر. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب, پس آپ تسبیح بیان کیجیے اللہ کے حمد کی قبل طلوع الشمس, سورج طلوع ہونے سے پہلے, وقبل الغروب, اور سورج غروب ہونے سے پہلے, ومن اللیل, اور رات کو بھی, فسبح, اس کی تسبیح بیان کیجیے, وادبار السجود, اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح بیان کیجیے. اس سے بالاتفاق تمام مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے یہاں نمازوں کو ذکر کر دیا ہے کہ اللہ یہاں تسبیح اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ سے مراد اللہ ذوالجلال والاکرام کی یاد ہے بذریعہ نماز, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرما دیا قبل طلوع الشمس, فجر کی نماز, قبل الغروب, ظہر اثر کی نماز, غروب ہونے سے پہلے, اور پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ومن اللیل, رات کو. اب رات میں عشاء بھی آ گئی, مغرب عشاء بھی آ گئی, اور ساتھ تہجد بھی. وادبار السجود, اور سجدوں کے بعد, یعنی جب نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد. اس کے 2 مفسرین نے تفسیریں کی ہیں. ایک تو یہ کہ بعد میں بھی نفل نماز پڑھو, جیسے نماز تم نے پڑھی تسبیح کی, اب اس کے بعد نفل نماز پڑھو. اور دوسرا یہ ہے, دوسری تفسیر یہ کہ جب نماز مکمل کر چکو تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کا اور ذکر بجا لاؤ. اور اس کی تفسیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھو, اور جو بندہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں داخلے کے لیے صرف جو ہے جو فرق ہے وہ صرف موت کا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر 33 دفعہ, 99 ہو گیا, اور آخری دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 کر لو. جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اسی طرح بعض روایات میں 10 دفعہ کا اور بعض میں جو ہے وہ 25 دفعہ کا بھی ذکر ملتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کا. تو یہ اس سے مراد ہے وسبح فسبح ادبار السجود, تو سجدوں کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کی اور بھی تسبیح بیان کیجیے. تو گویا کہ پہلے جو بات ذکر ہو رہی ہے اس میں ایک اللہ ذوالجلال والاکرام کے اوپر یقین رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کا حکموں کو ماننے والے کے خلاف باتیں ہوں گی. نبیوں کو نہیں چھوڑا گیا تو عام انسان کا کیا اثر ہوگا. اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑا گیا تو تمہارے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور ان پریشانیوں کا حل اللہ نے یہ بتایا ہے.
सबर करना है और नमाज पढ़ना है। और एक दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है ना कि अल्लाह ताला की मदद हासिल करो किसके साथ, नमाज के साथ, सही है ना। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सबर और नमाज के साथ जो है वो अल्लाह की मदद हासिल करो। तो जो बंदा चाहता है कि अल्लाह उसकी मदद करे वो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करे, नमाजों की पाबंदी करे और अज़कार को अपना जो है वो हिर्ज बना ले, तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा, उसको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। फिर ये दरमियान में अब जो है वो जिक्र करने के बाद फरमाया वस्तमे यौम युनादिल मुनाद, वस्तमे यौम युनादिल मुनाद मिन मकान करीब, उस दिन ये सुनेंगे मुनादी लगाने वाले की निदा को, मिन मकान करीब, करीब की जगह से, यानी जब हशर बपा होगा तो उस वक़्त, और बिल इत्तिफाक तमाम मुफस्सरीन के नज़दीक इस यौम युनादिल मुनाद से मुराद वो सूर है। जब सूर फौंका जाएगा तो सारी की सारी इंसानियत जो है वो उठ खड़ी होगी। आगे बात आ रही वस्तमे, और गौर से सुने, यौम युनादिल मुनाद, उस दिन जिस दिन मुनादी करने वाला निदा लगाएगा, मिन मकान करीब, करीब की जगह से, यौम यस्माऊन सैह, उस दिन वो सुनेंगे उस आवाज को, सैहा चीख को, उस आवाज को, वो जो सूअर की आवाज होगी, बिल हक, यकीनी तौर पर। गोया के ये तो कहते हैं कि मरने के बाद कैसे उठेंगे और कैसे जो है वो दोबारा हशर होगा। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं जब अल्लाह ताला का आर्डर आएगा तो उस वक़्त एक आवाज लगाने वाला, एक सूर, हदीस में इसके लिए लफ्ज़ सूर आता है, सूर फूंका जाएगा तो वो हर इंसान सुनेगा और उसको ये नहीं लगेगा कहीं के दूर से बात हो रही है, बल्कि वो समझेगा मेरे किसी करीब खड़े हो गए, किसी ने जो है वो आवाज लगाई है, ये जो सूर फूंका है। तो फिर उस दिन यौम यस्माऊन सैहा बिल हक, यकीनी तौर पर हर कोई शख्स जो है वो उसको सुन लेगा। ज़ालिका यौमुल खुरूज, ये निकलने का दिन है। हर शख्स आवाज को सुनेगा और निकलेगा और दौड़ पड़ेगा और अपने रब की तरफ जो है वो जाएगा। इन्ना नहनु नुही व नुमीत, बेशक हम ही जिंदा करते हैं, हम ही मारेंगे। तो अल्लाह सुल जलाल वल इकराम ने अगर अब तुम्हें जिंदगी दी है तो मौत भी वही देगा, वही इलैहिल मसीर, लेकिन लौट कर फिर उसी की तरफ आना है। तो ये तुम्हारा दुनिया के अंदर रहते हुए ये कहना कि दोबारा मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हकीकत ये है, ये जिंदगी भी उसी की, मौत भी वो, और जो जिंदगी देता है, मौत देता है, तो वो दोबारा भी उठाएगा और तुम्हें उसी की तरफ पलट कर जाना है। यौम तशक्ककुल अर्दु अन्हुम सिराआ, वो दिन है जिस दिन ये आवाज सुनेंगे, तशक्ककुल अर्दु, यौम तशक्ककुल अर्द, जिस दिन जमीन जो है वो फट जाएगी। शक्का का युशक्के को तशकीक, फट जाना। यौम तशक्ककुल अर्द, जिस दिन जमीन फटेगी, अन्हुम, इनसे, सिराआ, तो ये सुरा सुरा भागे जा रहे होंगे। तो उस वक़्त बहुत तेजी के साथ ये दौड़ेंगे, जमीन फटेगी, निकलेंगे और अपने रब की तरफ लौटेंगे। क्यों? व इलैहिल मसीर, लौटना तो हमारी तरफ है ना, तो उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, अल्लाह कहते हैं ऐसे अंजाम होगा हशर का और ये हमारे लिए बड़ा आसान है। ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, ये हशर हमारे लिए बड़ा आसान है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करना। लिहाजा अगर तुम्हारे दिमाग ये छोटी सी खोपड़ी में ये बात नहीं आती कि कैसे जो है वो अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, तो उसने ये सारी तफसील तुम्हें बता दी है और अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। जब ये सारा निज़ाम जिंदगी उसने बनाया और उसको थकावट नहीं हुई तो इसको समेटने में भी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। नहनु आलमु बिमा यक़ूलून, अब ये तसल्ली है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हम जानते हैं जो ये कहते हैं, हमारे इल्म में हैं, ये जो बातें बनाते हैं हम इनको जानते हैं। वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, आप इनके ऊपर कोई जब्बार नहीं है, किसी को जबरदस्ती ईमान में दाखिल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जो है वो ये आर्डर है कि आपका मामला जो है वो जबरदस्ती किसी को ईमान की तरफ लाने का नहीं है, बल्कि फज़क्किर बिल कुरान, आप नसीहत कीजिए इस कुरान के जरिए। मन यखाफ वईद, हर उस शख्स को जो डरता है, यहाँ पर खौफ का माना है, वईद अल्लाह ताला की वईद से, अल्लाह ताला की पकड़ के, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के हुक्मों से जो डरने वाला है, तो उनको इस कुरान के साथ नसीहत कीजिए। और आप जब्बार नहीं हैं, ज़बरदस्ती किसी को ईमान में, इस्लाम में दाखिल करना आपका काम ही नहीं है। और यहाँ पर कुफार के लिए भी ये बात मौजूद है कि हमारे नबी का काम सिर्फ तुम्हें पहुँचा देना है, गौर व फिक्र करके हकीकत तक पहुँच के खुद उसको कबूल करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं करोगे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पैगम्बर का अमल ये है या उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो कुरान तुम तक पहुँचा दे।
اور آج ہمارے لیے بھی، میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ کا کلام پہنچ چکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیے، اور ہم تک جو ہے بحفاظت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ اللہ کا دین آ گیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی کسی نافرمانی کے اوپر تو نہیں ہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیے، اور اگر کوئی ہے تو ہر شخص اپنی ذات کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو بہت بہترین جانتا ہے، وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، اگرچہ بہت زیادہ عذر تلاش لیتا ہے لیکن اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا اپنے رب کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو ایسا بنائیے جو اللہ تعالیٰ نے جو صفات یہاں پر ذکر کر دی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز متقی ہونا ہے، اور متقی اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک ایمان نہ ہو، اور جب ایمان ہے، انسان کے اندر تقوی ہے، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے پلٹتے رہنا، حالات جیسے بھی ہوں، تنگی ہو، آسانی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹے، اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کا روب جو ہے وہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس کی جو نافرمانیاں ہیں اس سے دور رہا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اپنے فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اللہ اپنی جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وہ بڑا رحیم ہے، غفور ہے، اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ لہذا جہاں کہیں بھی اپنے آپ کو تھوڑا لغزش دیکھو، فوراً اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یاد رکھو ایک چیز، جو بندہ قرآن کے ساتھ اپنے دل کو لگا لیتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ، قرآن ایسا اللہ کا ذکر ہے، یہ انسان کو بہت زیادہ گناہوں سے بچانے کی بہترین ایک چیز ہے۔ قرآن مجید جتنا انسان زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف اس بات کا خصوصی خیال رکھتے تھے کہ جو بندہ قرآن مجید سے دور ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے زیادہ جا رہا ہے، اور جو قرآن کا زیادہ قاری ہے، قرآن کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے، جتنا کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ اتنا ہی انسان جو ہے وہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا ربط مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔